تو جی ہاں رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس خیر وعافیت سے ہوں گے اور سیشن سے خوب لرننگ کر رہے ہوں گے۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج کے سیشن میں ہم گریڈ 9 کی کمپیوٹر سائنس کی بک کے حوالے سے بہت اہم کنسیپٹ کو اسٹڈی کریں گے۔ وہ کنسیپٹ، وہ پوائنٹ ہے کہ بسز کیا آتی ہیں اور ان کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا رول ادا کرتی ہیں کمپیوٹر کے آرکیٹیکچر کے اندر سسٹم کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے حوالے سے۔ ایکچولی جو ہم نے پوائنٹ کو کور کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ورکنگ آف وان نیومن آرکیٹیکچر کو، کہ جو وان نیومن آرکیٹیکچر کا ماڈل تھا اس کی ورکنگ کیا ہے، ڈفرینٹ پارٹس کیسے ورکنگ کرتے ہیں۔ لیکن اس ڈیپ کنسیپٹ کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ کو بسز کی ورکنگ اور اسٹرکچر کو جاننا بہت ضروری ہے، لہٰذا آج ہم پڑھیں گے ڈفرینٹ ٹائپ آف بسز۔ اب ہم پڑھتے ہیں ڈیفائن اے سسٹم بس۔ سسٹم بس کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ اے سسٹم بس از این انٹرنل کمیونیکیشن میکانزم۔ جناب جو سسٹم بسز ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کے ڈفرینٹ پارٹس کے بٹوین جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کا میکانزم ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ پارٹس کے بٹوین کیسے بات چیت کروانی ہے، ڈیٹا شیئر کیسے کرنا ہے اور ریزلٹس کو یوزر لیول تک، اینڈ ریزلٹ تک ڈسپلے پہ کیسے دکھانا ہے۔ یہ اس کی ایک آپ کہہ لیں جاب ہے۔ اٹ کنسسٹ آف پاتھ وے اور وائز دیٹ فیسیلیٹیٹ دا اسموتھ موومنٹ آف ڈیٹا بٹوین ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹس ان سائڈ اے کمپیوٹر سسٹم۔ اب جو سسٹم بسز ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ ڈفرینٹ پارٹس آف کمپیوٹر، جو کمپیوٹر کے ڈفرینٹ پارٹس ہوں گے ان کے درمیان اسموتھ ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنی ہے، کیسے کرنی ہے وہ سسٹم بس کی ذمہ داری ہوگی۔ فار ایگزامپل دا انٹرنل پاتھ وے دیٹ الاؤز ڈیٹا ٹو ٹریول بیک اینڈ فورتھ بٹوین سی پی یو چپ اینڈ ریم، کہ جناب آپ نے سی پی یو کے چپ اور ریم میں ڈیٹا کو کیسے ٹریول کرنا ہے، کیسے پاس کرنا ہے، وہ ذمہ داری ہوتی ہے سسٹم بس کی۔ یہاں پہ آپ کو ویژولی میں ڈسپلے پہ بھی دکھا رہا ہوں اور اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ اردو میں بھی مینشن ہے۔ ایک سسٹم بس کمپیوٹر کے اندرونی حصوں کے درمیان مواصلات کا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ باریک تاروں کا ایک رستہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے مختلف اجزاء کے درمیان ڈیٹا اور سگنلز کو ہموار طریقے سے منتقل کرتا ہے۔ مدر بورڈ پر موجود برقی لائنیں، مدر بورڈ کے اوپر ڈفرینٹ پارٹس آپس میں کنفیگر ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ سی پی یو اینڈ ریم۔ اب ان دونوں پارٹس کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے وہ سسٹم بسز کی رسپانسبلٹی ہے۔ ان کی 3 مین ٹائپس ہوتی ہیں، ڈیٹا بس، ایڈریس بس، کنٹرول بس۔ اب ان کو تھیوری پڑھنے کی نسبت ہم ان کو اگزامپل دیکھتے ہیں ان کی ویژولی، اور آپ کو بہت اچھے وے میں سمجھ آ جائے گی۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں ایڈریس بس کو، کہ ایڈریس بس کیا رول ادا کرتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا جو سی پی یو ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ریم کے اندر اسپیسیفک لوکیشن کے اندر ایک فائل پڑی ہے یا پاسورڈ پڑا ہے، اس کو میں نے لاک کرنا ہے تاکہ کوئی سیکنڈ پرسن اس پاسورڈ کو ماڈیفائی نہ کر سکے، اس کو حاصل نہ کر سکے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ تو سی پی یو کیا کرتا ہے، اس ایڈریس بس کے ذریعے ایڈریس کو لوکیٹ کرتا ہے، اس چیز کو ڈھونڈتا ہے، اس چیز کو ریم کے اندر ڈھونڈتا ہے، اسے مل گئی ہے ایڈریس بس کے ذریعے۔ پھر ایڈریس بس نے اس کو لا کے دے دیا کہ جناب یہ والی چیز، یہ والی فائل، یہ والا آبجیکٹ ریم میں اس جگہ پہ پڑا ہے۔ پھر سی پی یو کیا کرتا ہے، پھر سی پی یو کنٹرول بس کو یوز کرتا ہے، جس کو گولڈ بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس جگہ پہ جا کے اس ایڈریس کو لاک کر دیتا ہے کنٹرول بس کے ذریعے، کہ جناب اب کوئی بھی شخص اس جگہ پہ موجود فائل کو، ڈیٹے کو، آبجیکٹس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، یہ میری ملکیت ہے۔ یہ دوسرا رول ہو گیا کنٹرول بس کا۔ کس کا؟ کنٹرول بس کا۔ کنٹرول بس کے پاس سگنلز ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا نا کہ آپ کے کمپیوٹر میں کچھ فائلیں اوپن ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ ان کے اوپر لاک لگا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے کہ آپ ان فائلوں کو نہ تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، نہ موڈیفائی کر سکتے ہیں، نہ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو ریڈ رائٹ، رائٹ ریڈ، کلاکس یا سگنلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے کنٹرول بس کنٹرول کرتا ہے کسی بھی میموری ایڈریس پہ موجود چیزوں کو۔ 2 بسیں ہم نے پڑھ لی، ایڈریس بس اینڈ کنٹرول بس۔ 3rd نمبر پہ اگر کسی ڈیوائس نے، کسی ایپلیکیشن نے ریم سے کوئی ڈیٹا کو اٹھا کے لانا ہے، اسے پرمیشن مل گئی کہ جناب آپ یہ ڈیٹا اپنی ایپلیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل ریم میں آپ کا نا ارطغرل غازی کا سیزن 1 کا پہلی ایپیسوڈ موجود تھی آپ کی ہارڈ ڈسک سے، وہ ہم ریم میں لے کے آئے۔ اب وی ایل سی پلیئر نے اس فائل کو پلے کرنا ہے ریم میں، تو ڈیٹا بس کیا جائے گی، ڈیٹا بس اس کے ذریعے اس کے بٹ بائی بٹ ڈیٹا لائے گی اور ڈسپلے پہ دکھاتے رہے گی۔ ڈیٹا بس اب اس فائل کو اٹھا کے لے آئی ہے ریم میں اور یوزر کو آؤٹ پٹ دکھا رہی ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ڈیٹا بس ڈیٹا لے کے آتی ہے، ایڈریس بس لوکیٹ کرتی ہے فائلز کو، چیزوں کو، آبجیکٹس کو ریم میں، ہارڈ ڈسک میں، اور کنٹرول بس کیا کرتی ہے، چیزوں کے اوپر رائٹس اسائن کرتی ہے، موڈیفائی کرنے کے والے سے، اسیس کرنے کے والے سے۔ یہ کنٹرول بس کا رول ہوتا ہے۔ ہوپ فلی رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کنسیپٹ کی اچھے وے میں سمجھ آ گئی ہے کہ بسز کیا ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس آف بسز کیا رول ادا کرتی ہیں وان نیومن آرکیٹیکچر کے اندر، ڈیٹا کی کمیونیکیشن کے حوالے سے، ڈیٹا کی پروسیسنگ کے حوالے سے، اور یوزر کو ان پٹ سے آؤٹ پٹ دکھانے تک کیا رول ادا کرتی ہیں یہ بسز۔
تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ورکنگ آف وان نیومن آرکیٹیکچر کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے اور آپ کو اس کی ڈائگرامیٹیکلی چیزیں ایکسپلور بھی کریں گے. نیکسٹ لیکچر تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.